السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام حضرات علماء کرام، میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیات تلاوت کی ہے، اس آیات کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں، سب سے پہلے آیات کا ترجمہ سن لیجئے۔ آیات کا ترجمہ یہ ہے: And we reveal from the Quran which is cure and mercy for the believers، یعنی اور ہم نازل کر رہے ہیں قرآن جو مؤمن کے لیے شفا اور رحمت کا سامان ہے۔ قرآن کریم مؤمن کے لیے شفا اور رحمت کا سامان ہے۔ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کو دو طرح کی بیماریاں لگتی ہیں۔ There are two kinds of diseases a man suffered from: physical diseases and spiritual diseases، یعنی جیسے ایک انسان کے جسم کو بیماری لگتی ہے، in the same way ایک انسان کی روح، آتما، سول کو بھی بیماری لگتی ہے، جسے ہم ظاہری امراض اور باطنی امراض بھی کہہ سکتے ہیں۔ میرے دوستو، انسان کے جسم کو جو بیماری لگتی ہے، جیسے بخار، نزلہ، زکام، ٹی بی، کینسر وغیرہ، ان کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، اور جب بھی ہمارے جسم کو بیماری لگتی ہے تو ہم بہت ہی فکر مند ہو جاتے ہیں۔ ہم فوراً ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے، اچھے سے اچھے علاج کرانے کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اگر ایک ڈاکٹر کے پاس علاج کرنے کے بعد اگر ہماری بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو ہم میڈیسن چینج کر لیتے ہیں، ڈاکٹر چینج کرتے ہیں، ہم بہترین ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں تاکہ ہم جلدی سے جلدی صحت مند ہو جائے۔ میرے دوستو، جیسے انسان کے جسم کو بیماری لگتی ہے، in the same way انسان کے روح، آتما، سول کو بھی بیماری لگتی ہے۔ انسان کے روح کو جو بیماری لگتی ہے، جیسے ریا، حسد، کبر، تکبر، بغض و عداوت، عجب، خود پسندی وغیرہ، یہ ساری بیماریاں انسان کے روح کو لگتی ہیں۔ میرے دوستو، اگر انسان کے جسم کو کوئی بیماری لگی اور وہ ٹریٹمنٹ کرانے کے باوجود بھی صحت مند نہیں ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس آدمی کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن اس بیماری کی وجہ سے مرنے کے بعد اس آدمی کو نہ کوئی عذاب ہوگا، نہ کوئی مواخذہ ہوگا، بلکہ حدیث میں تو آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی اپنی جسمانی بیماری پہ صبر کرتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا کرتا ہے، اگر وہ اس بیماری کے اندر مر جاتا ہے تو اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے برخلاف اگر کسی آدمی کی
روح کے اندر بیماری ہے اور وہ دنیا میں رہتے ہوئے ان بیماریوں کا علاج نہیں کرایا اور وہ دنیا سے اس حالت میں جا رہا ہے کہ اس کے روح کے اندر بیماری ہے، تو میرے دوستو اس کی وجہ سے اس آدمی کو قبر میں عذاب ہوگا، حشر میں عذاب ہوگا اور آخر وہ جہنم میں جانا پڑے گا۔ میرے دوستو آج ہم جسمانی بیماری کے تو بہت فکر مند ہیں۔ کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں ایک آدمی اپنی جسمانی بیماری کا ختم کرنے کے لیے اپنی پوری پراپرٹی کو ختم کر دیتا ہے، لیکن ایک آدمی کی روح میں بہت ساری بیماری ہے، ہم اس کے کوئی فکر نہیں کرتے ہیں، ہم اس کے کوئی علاج کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کراتے ہیں۔ میرے دوستو مان لیجئے اگر کسی آدمی کے اندر میں ریا ہے، دکھاوا ہے، وہ ہر اچھا کام کرتا ہے لیکن وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو اچھا کہے، وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھے کام کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ میرے دوستو اگر کوئی آدمی چاہے کتنی عبادتیں کر لے لیکن اگر اس کی نیت درست نہیں ہے، اس کی نیت کے اندر دکھاوا ہے، وہ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، اپنی شہرت چاہتا ہے، اپنی عزت چاہتا ہے، تو اس آدمی کی ان ساری عبادتوں کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ریا ہے۔ یہ کتنی بڑی بیماری ہے، ایک انسان کی یہ روح کی بیماری ہے۔ اگر کوئی آدمی اسی بیماری میں ملوث ہے اور وہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کا علاج نہیں کرایا، ٹریٹمنٹ نہیں کرایا اور وہ دنیا سے اس حالت میں جا رہا ہے کہ اس کے اندر میں ریا تھا، تو پھر وہ نہ عذاب قبر سے بچ سکتا ہے، نہ حشر کے عذاب سے بچ سکتا ہے، نہ جہنم کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ میرے دوستو ان دا سیم وے اگر کسی آدمی کے اندر میں حسد ہے، جلن جلاسی ہے، دوسرے آدمی کی ترقی، اس کی کامیابی کو دیکھ کر اگر اس کے اندر جلن ہوتا ہے، اس کے اندر حسد ہے، تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم حسد سے بچو، تم جلن اور جلاسی سے بچو، اس لیے کہ حسد انسان کے کاموں کا ثوابوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کے ختم کر دیتی ہے۔ میرے دوستو یہ کتنی بڑی بیماری ہے، آج بہت سارے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہے لیکن ہم اس کے علاج کرنے کی کوئی دھیان نہیں دیتے ہیں۔ میرے دوستو ان دا سیم وے اگر کسی آدمی کے اندر میں کبر ہے، پراؤڈنس ہے، تو پھر یہ کتنی بڑی بیماری ہے۔ میرے دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، یعنی اگر کسی آدمی کے اندر رائی کے دانے کے برابر اگر تکبر ہے، کبر ہے، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو یہ جسمانی بیماریاں کتنی خطرناک ہے، ہمارے آخرت کی زندگی کو بالکل برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم میں سے کوئی بھی آدمی اگر ہمارے اندر ان روحانی بیماریوں میں سے کوئی بھی بیماری ہے، چاہے ریا ہے، حسد ہے، تکبر ہے، عجب خود پسندی ہے، کوئی بھی روح کی بیماری ہے، تو ہمیں اس کی ٹریٹمنٹ کرانے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ یہ قرآن کریم یہ بیماریوں کا شفا ہے۔ میرے دوستو اگر ہمارے اندر ان میں سے کوئی بیماری ہے تو ہم ان بیماریوں کو دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس کے علاج کرانا چاہیے۔ ہم علماء جو حقانی ربانی جو علماء ہے ان کے پاس جانا چاہیے، ان کے سامنے جا کے ہم اپنے
दिल की हालत, दिल की सिचुएशन को बोलना चाहिए। अगर कोई बीमारी आपके दिल के अंदर में है तो आप उलमा से बयान करना चाहिए और कुरान और हदीस के अंदर इसको दूर करने का क्या तरीका है, अगर हम इस अंदाज से अगर इन बीमारियों का इलाज करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे अंदर ये कोई बीमारी नहीं रहेगी और हम दुनिया में भी एक सक्सेसफुल जिंदगी गुजार सकते हैं और हम इंशाअल्लाह आखिरत में भी हम कब्र में भी अजाब से बच सकते हैं और आखिरत के अजाब से भी बच सकते हैं और इंशाअल्लाह हम जन्नत में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बहुत इबादतें कर दिया लेकिन अगर हमारे अंदर में ये सब बीमारियां हैं तो हम दुनिया में तो हम कैसे कैसे चल जाएंगे, लेकिन आखिरत में हम जहन्नम के अजाब से बच नहीं सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर हमारे अंदर ये इनमें से कोई भी बीमारी है तो हम उसके इलाज कराना चाहिए ताकि हम आखिरत के अजाब से बच जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।